ارباب اہل سنت، حاضرین جلسہ، مقدس خواتین السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ لوگ تھک گئے؟ کیا نہیں تھکے ہیں نا؟ تو سلام کا جواب ایسے دیجئے جیسے ہم بیدار لوگوں میں سلام کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی سبحان اللہ، یہ شہید ملت کا عرس ہے جو 1012 سال سے اپنی قبر کے اندر آرام فرما رہے ہیں، لیکن ان کا فیضان قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ یہ جو آج ٹوپی ہی ٹوپی نظر آ رہی ہے، یہ جو مسلمانوں کا ایک عظیم قافلہ نظر آ رہا ہے، یہ سب شہید ملت کا فیضان ہے۔ حضرات، بڑا اچھا آپ کا کامیاب جلسہ چل رہا ہے۔ اس جلسے کی نقابت کر رہے ہیں ہندوستان کے عظیم شاعر، اردو دنیا کا وہ شاعر جو اس وقت ہندوستان ہی نہیں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی جس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، وہ اسی زمین کا پروردہ ہے۔ آپ کو ناز کرنا چاہیے۔ عالی جناب محترم جاوید صدیقی صاحب قبلہ بڑے اچھے اور اچھوتے انداز میں آپ کو نمکین اور اچھے عشقیہ اشعار بھی سنا رہے ہیں جو عشق محبت، عشق رسول سے بالکل لبریز ہیں۔ آپ نے محترم شاعر اسلام سلیم رضا پیری بھیٹی کو بھی سنا، اور یہ علماء کا ایک عظیم قافلہ منبر نور پہ جلوہ بار ہے۔ ان کے آپ مقدس نورانی چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ ان کے قدم ناز کو چومتے ہوئے میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن آج میری تقریر آپ کے درمیان ہو رہی ہے۔ شاید میں اس جگہ پہلی بار تقریر کر رہا ہوں۔ آپ نے موبائل یا کیسٹ کے ذریعے یا کہیں اور نیٹ کے ذریعے مجھے سنا ہوگا، لیکن آج لائیو اس سرزمین پر پہلی بار سن رہے ہیں۔ میں نے بڑی تعریف سنی ہے، محترم جاوید صدیقی صاحب نے آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسی آپ کی سماعتیں ہیں، اور جیسی آپ کی سماعت ہوگی ویسی میری خطابت ہوگی۔ آپ حضرات سارے لوگ کھڑے ہو کے حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ سیدی سرکار رضوان ملت کی آمد ہے، ان کا استقبال کریں اور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واحدی دولہا، واحدی دولہا سید رضوان میاں قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اور عالی جناب آپ کے حلقے کے بدھائک جی جناب عارف انور ہاشمی صاحب، وہ بھی حضور سید صاحب قبلہ کے ساتھ میں تشریف لا رہے ہیں۔ آپ حضرات اپنے اپنی جگہ پر بالکل ایسے ہی بیٹھ جائیے جیسے اٹھے ہی نہیں تھے، بالکل بیٹھ جائیے، اپنا اپنا استھان مکمل طریقے سے آپ لوگ لے لیجئے، جیسے اٹھے ہی نہیں تھے مکمل طریقے سے ایسے بیٹھ جائیے۔ انشاءاللہ بہت اچھا آپ کا یہ جلسہ ہے، اور ایسا چلے گا کہ آپ جب یہاں سے جائیں گے تو جھومتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ ایسا یہاں پر آپ ماحول بنائیے کہ تقریر سنے تو یہاں بھی جھومے، مرنے کے بعد قبر میں جھومے، قبر کے بعد میدان محشر میں جھومے۔ اور زور سے بولو نا سبحان اللہ۔ ساؤنڈ ماسٹر صاحب یہ کیا آپ کنجوسی سے کام کر رہے ہیں، اس کی واپسی دیجیے ہمیں، ڈر کیوں رہے ہیں آپ؟ ہلو ماشاءاللہ، دیکھیے اور آپ کی خوش نصیبی میں 4 چاند لگ گئے۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ عظیم شہزادہ جلوہ بار ہو چکا ہے جو اس وقت عملیات کی دنیا کا بے تاج بادشاہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سادات بلگرام کی امانت ہے، میر طیب کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ حضرات جس سے میری مراد آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت راہبر راہ شریعت حضرت علامہ شاہ
سیدی سرکار رضوان ملت جو اس وقت منبر نور پہ جلوہ بار ہیں، آپ ان کے چہرے کی رخ زیبا کی زیارت کرتے رہیں اور اپنے نامہ اعمال میں اضافہ کرتے رہیں۔ یہ وہ سید ہے اللہ کی قسم کہ جس کی سیادت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اوریجنل ٹناٹن سید ہے۔ یہ اس سرزمین کا شہزادہ ہے جس سرزمین پہ بریلی کے تاجدار، سنیت کے علمبردار سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت جب جایا کرتے تھے تو جوتیاں نکال لیا کرتے تھے۔ یہ سادات بلگرام کی پوتر زمین ہے، یہاں ننگے پیر چلا جائے۔ سبحان اللہ، اس سرزمین کا شہزادہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، ان کے چہرے کی رخ زیبا کی زیارت کیجئے۔ اور حضرات، ایک کمال اللہ نے ان کے اندر یہ پیدا کیا ہے، کتنا ہی بڑا خبیث ہو، کتنا ہی خطرناک جن ہو، حضرت ایک بار نگاہ ڈال دیں تو بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کے بزرگوں کی عطا ہے جو ان پر ان بزرگوں کا فیضان ہے کہ خالی یہ دیکھ لیں تو بھاگتا نظر آتا۔ ماشاءاللہ، وہ شہزادہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے۔ اب بالکل اپنی سماعتوں کو اوپن کر لیجئے، جو ڈاٹا میں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں اسے سیو کر لینا۔ انشاءاللہ ایمان زندگی میں کبھی ڈگمگائے گا نہیں، کبھی ایمان ہینگ نہ کرے گا، کبھی وہابیت کا وائرس نہ آئے گا۔ انشاءاللہ جب تک جیو گے، یہ کہتے ہوئے جیو گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ابھی بھی سماعتیں ڈھیلی ہے، سماعتوں کو بالکل چست کیجئے، ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، اور بڑے نماز سے بولیے کیا حسین، کیا حسین۔ کیا آپ لوگ مکمل تیار ہیں؟ بالکل بیدار ہیں؟ ساؤنڈ ماسٹر صاحب نے بھی تھوڑا سا کنجوسی کم کر دی ہے، تھوڑا آواز مجھے اچھا لگا۔ اب اس سے بڑھ تو جائے، کم نہیں ہونا چاہیے، سمجھ لیجیے آپ۔ اگر ساؤنڈ آپ کا پھٹ گیا تو بدایت جی نیا دلا دیتے۔ وہ میری حالت دیکھیے، بڑا کمزور دبلا پتلا آدمی، ذرا رحم کیجیے، جتنا ہائی فائی دیں گے اتنا میں اچھا بولوں گا۔ ہاں توجہ کیجیے، اجازت ہے؟ بولو نا سبحان اللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاکمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جی لگا کر جھوم جھوم کر بابا سے بلند درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی وسلم، صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات بہت اچھی آپ کی سماعتیں ہیں، اور یہ علم و ادب کی سرزمین ہے۔ میں صرف اردو میں 4 شعر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور دیکھتا ہوں کہ آپ اردو شاعری کتنی اچھی سنتے ہو اور سمجھتے ہو۔ ایمان پیدا ہو جائے گا۔ آگے سے لے کے پیچھے تک بول دے سبحان اللہ۔ 4 اشعار پیش کرنا، ملاحظہ کریں۔ علماء کا ماشاءاللہ یہ کھچا کھچ بھرا ہوا اسٹیج ہے، ایک سے ایک یہاں پر قابل اور ادیب بیٹھا ہوا ہے۔ میں کس کس کا نام لوں، سب کا نام مجھے یاد بھی نہیں ہے، اللہ سب کے نام جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سب کو جانتا ہے کہ کون کون آیا اور کون کون بیٹھا ہے۔ شعر ملاحظہ کرے، ظاہر ہوا ہے راز، یہ دھوکہ نہیں رہا۔ ظاہر ہوا ہے راز، یہ دھوکہ نہیں رہا۔ ظاہر ہوا ہے راز، یہ دھوکہ نہیں رہا۔ ظاہر ہوا ہے راز، یہ دھوکہ نہیں رہا۔
انوکھا ہے تو آمنہ تیرا لال ہے. پوری دنیا میں اگر کوئی لاجواب ہے تو آمنہ تیرا لال ہے. اگر پوری دنیا میں کوئی بے مثل و بے مثال ہے تو آمنہ تیرا لال ہے. میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا. اور اب ایسا شعر پیش کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے کے لیے جاؤ تو مکہ ہی سے واپس آ جاؤ، مدینہ نہ جاؤ. کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ حج کے سارے ارکان مکہ میں ہیں، مدینہ کیا کرنے جاؤ گے؟ میں نے کہا کان کھول کے سن لو، ہاں حج کے سارے ارکان مکہ مکرمہ میں ہیں، مگر حج کے قبول ہونے کی سند مدینے والا عطا کرتا ہے. ان کے لیے شعر ملاحظہ کریں. میرے نبی سا کوئی انوکھا نہیں رہا. اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے. اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے. اس کا طواف خانہ کعبہ فضول ہے. جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا. جس کی نظر میں گنبد، جس کی نظر میں گنبد اب ایسا شخص آ گیا نعرہ لگانے کے لیے. اب کوئی بھی نعرہ نہ لگائے تو اکیلا ہی کافی ہے. جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا. اب ایسا شعر پیش کر رہا ہوں کہ کوئی مائی کا لال مجمع کے اندر خاموش نہیں بیٹھ سکتا. میرا چیلنج ہے، شعر ہی ایسا ہے. کوئی مائی کا لال اگر کربلا والوں سے محبت کرتے ہو تو اللہ کی قسم کوئی خاموش نہ بیٹھے گا، ہنگامہ ہو جائے گا. شعر ہی ایسا. شعر ملاحظہ کیجئے. اگر واقعی کربلا والوں سے محبت ہے، جس کی نظر میں گنبد خضرا نہیں رہا. حضور سید رضوان ملت کی جانب سے یہ شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کریں. عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں. عباس کا یہ روب تھا. عباس 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 کا یہ روب تھا میدان جنگ میں. جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑھائیے آپریٹر صاحب، اب صحیح چل رہا، ذرا تھوڑا بڑھائیے. جتنا اچھا مائک اتنی اچھی تفریح کر جاؤں گا. اور بڑھائیے آواز ذرا. عباس عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں. جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. اب تک تو شعر پیش کر رہا تھا، اب شعر کا باپ پیش کر رہا ہوں. اگر باپ نہ ہو تو کہہ دینا. شعر تھا، شعر کا باپ. اور اگر نہ ہو تو کہنا مولانا جھوٹ بول کے رہے. جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. اہل علم کا مجمع سمجھانے کی ضرورت نہیں، سب سمجھیں گے. فاقے بہت ہوئے، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر. فاقے بہت ہوئے، فاقے بہت ہوئے، بہت ہوئے، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر. کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا. کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا. کوئی علی کے دور میں، کوئی علی کے دور میں. قاری معظم صاحب تبرہ کریں، دوبارہ پڑھ دیجئے، اجازت ہو تو پڑھ دوں دوبارہ. فاقے بہت ہوئے، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر. ابو طالب حضرت علی کے باپ کا نام ہے. فاقے بہت ہوئے، فاقے بہت ہوئے ابو طالب کے گھر مگر. کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا. کوئی علی کے دور میں بھوکا نہیں رہا. عباس کا یہ روب تھا میدان جنگ میں. جس پر نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. نگاہ ڈال دی زندہ نہیں رہا. کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ذہن حاضر ہے؟ بالکل یہی ہے پنڈال میں، کہیں اور تو نہیں ہے نا ذہن. تو سنو، اب اور ذہن حاضر کرو. اس لیے کہ اب تک جو شعر پڑھا تھا وہ حضرت کا تھا.
اب جو شعر پیش کر رہا ہوں وہ اعلیٰ حضرت کا ہے. جب حضرت کے شعر کا یہ عالم ہے تو اعلیٰ حضرت کے شعر کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کی. کوئی انوکھی چیز آپ دیکھ رہے ہو, مجمع لکھا ہو, انوکھی چیز دیکھنے کے لیے مجمع لگ جائے, انوکھی چیز ہے, لاجواب چیز ہے. اتنے میں کوئی معتبر آدمی, بہت معتبر, حضور سید صاحب قبلہ آئیں کہ ارے یہ تو لاجواب چیز ہے جسے تم دیکھ رہے ہو, آؤ میں اس سے بھی لاجواب چیز دکھاؤں, اس سے بھی لاجواب. اعلیٰ حضرت جب حج کرنے کے لیے گئے, طواف کعبہ کر رہے تھے, دیکھا سارے حجاج کرام طواف کعبہ میں مشغول ہیں, تو اعلیٰ حضرت نے سارے حاجیوں کو مخاطب کر کے کہا حاجیوں آؤ, حاجیوں آؤ. کہنے والا معتبر کتنا, کہنے والا مجدد ہے, کہنے والا 1400 کتابوں کا مصنف ہے, کہنے والا 55 علوم و فنون پہ مہارت تامہ رکھنے والا عالم ہے, کتنا بڑا معتبر ہے. کہنے والے نے کہا حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تم دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. اب تک جو دیکھ رہے تھے یہ کعبہ ہے, اور یہ دنیا والوں کان کھول کے سن لو, اعلیٰ حضرت نے شاعری, اعلیٰ حضرت نے شاعری کسی شاعر سے نہیں سیکھی ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت نے شاعری قرآن و حدیث سے سیکھی ہے. اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کے نچوڑ کا نام ہے, اعلیٰ حضرت کی شاعری قرآن و حدیث کے مفہوم کا نام ہے. اعلیٰ حضرت کا یہ کوئی پرسنل عقیدہ نہیں ہے کہ آمنہ کا لال کعبے کا کعبہ ہے, اعلیٰ حضرت کا کوئی ذاتی عقیدہ نہیں ہے کہ آمنہ کا لال کعبے کا کعبہ ہے, بلکہ کل صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آمنہ کا لال کعبے کا کعبہ ہے. کل صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ آمنہ کا لال کل صحابہ کا, ایک نہیں چھوٹے گا, کل صحابہ کا, کل صحابہ کا. وہ جانتے تھے کہ جو مکہ میں ہے یہ دنیا والوں کا کعبہ ہے, اور جو مدینے میں گنبد خضرا میں اس وقت آرام کر رہا ہے وہ کعبے کا کعبہ ہے. بخاری کی روایت, بخاری شریف میں حضرت انس ابن مالک روایت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا کوئی پرسنل عقیدہ نہیں ہے, ذرا ذہن حاضر کیجیے. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں اس دن کی بات ہے کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا تھا, اسی دن کی بات ہے. کون فرماتے ہیں؟ انس ابن مالک. ذہن حاضر رکھنا, اعلیٰ حضرت کا شعر, تاکہ پتہ چلے کہ بالکل قرآن و حدیث کی ترجمانی کر رہا ہے. جس دن سرکار کا ظاہری طور پر وصال ہوا اسی دن کی بات ہے کہ سرکار کی طبیعت علیل تھی. سرکار کی طبیعت کیا تھی؟ علیل. نبی اپنے گھر میں ہے, طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے. حجرہ عائشہ میں ہے, طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے. حجرہ عائشہ کہاں پر واقع ہے؟ جو آج گنبد خضرا ہے یہی حجرہ عائشہ ہے. مسجد نبوی میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے, امام کی بائیں جانب پیچھے کی طرف آپ جا کے دیکھ لینا گنبد خضرا ہے, یہی حجرہ عائشہ ہے. اسی میں نبی کل بھی رہتے تھے, اسی میں نبی آج بھی رہتے ہیں, اسی میں نبی کل بھی زندہ تھے, اسی میں نبی آج بھی زندہ ہے. فرق اتنا ہے کہ کل زمین کے اوپر زندہ تھے, آج اپنی قبر میں زندہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن شہید ملت, پیغام شہید ملت, اسے شہید ملت, علماء حق, پیغام حق, محبت حق, دل بنے حق, چاہتے حق, نعرہ تکبیر. یہ مائک ہی اتنا ہائی فائی بول رہا ہے, بولنے والے ہائی فائی زیادہ بولنے والے تھے. میں سوچ رہا ہو سکتا ہے کہ مائک زیادہ اچھا بول رہا ہو, اگر کوئی وہ زیادہ اچھا بول رہا ہو تو وہ لگا دینا. آپ کم کر رہے ہو, شروع سے آواز آپ نے کم کر دی, جیسا شروع میں تھا ویسے رہنے دیجیے. میں نے آپ نے کہا بالکل ہاتھ مت لگائیے. اب بالکل ذہن حاضر کیجیے, میں اعلیٰ حضرت کا شعر بھی سمجھا رہا ہوں تمہیں اور پوری حدیث کی ترجمانی کر رہا ہوں. ذہن حاضر کیجیے. انس ابن مالک فرماتے ہیں نبی اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں. کہاں ہے یہ حجرہ عائشہ؟ مسجد نبوی میں جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس کی بائیں جانب اور پیچھے کی طرف. ذہن حاضر کرنا. کہا نماز کا ٹائم ہو گیا,
نبی اپنے گھر سے باہر تشریف نہ لا سکے. جیسے ہی نماز کا وقت بالکل قریب آیا, مصلی امامت پہ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے. سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. ابو بکر نماز پڑھانے لگے. ذرا غور کرنا اور ایک جملہ ذہن نشی کر کے چلنا, نوٹ کر کے چلنا. ایک وہابی مولوی ہے, اس کی کتاب کا نام ہے صراط مستقیم. اس نے اپنی کتاب میں لکھا, یہ علماء بیٹھے ان سے معلوم کر لینا, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لینا. اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آئے اس سے بہتر ہے کتے گدھے بلی خچر کا خیال آنا. ذرا ذہن حاضر کرنا, نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. یہ نماز ہے وہابی کی, اور جو میں بتا رہا ہوں وہ نماز ہے صحابی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نماز ہے صحابی کی. ذہن حاضر کیجئے. انس بن مالک فرماتے ہیں نماز ہو رہی تھی, حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. حدیث کا لفظ ہے فی الصلاۃ, نماز میں تھے جب سارے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز آمنہ کے لال نے اپنے گھر کے دروازے کا پردہ ذرا ہٹایا, مکھڑا باہر نکالا, اپنے غلاموں کو دیکھنے لگے کہ میرے غلام نماز پڑھ رہے ہیں. انس بن مالک فرماتے ہیں جیسے ہی آقا کا چہرہ پردے سے باہر نکلا, سارے صحابہ جو نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے چہرہ کعبے کی طرف سے پھیر کے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف کر دیا. مصطفیٰ کا چہرہ تکنے لگے. میں نے پوچھا صحابہ اگر تمہاری یہ کیسی نماز ہے؟ عالم تصور میں سوال کیا, اور نماز میں چہرہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے, تم نے تو کعبے سے پھیر کے مصطفیٰ کی طرف کر لیا. تو عالم تصور میں جواب ملا, جدھر چہرہ پہلے تھا وہ دنیا والوں کا کعبہ ہے, جدھر چہرہ ہے یہ کعبے کا کعبہ ہے. چہرہ یہ کعبے کا کعبہ ہے. ارے کعبہ دیکھیں, ارے کعبہ دیکھیں یا کعبے کا کعبہ دیکھیں. کئی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ جب صحابہ نماز پڑھتے تھے تو خیال تو بہت چھوٹی بات ہے خیال لانا, تو خیال تو لاتے ہی تھے, مگر خیال کے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بھی مصطفیٰ کا چہرہ دیکھتے تھے. کئی احادیث مبارکہ سے ثابت علماء بیٹھے ہیں, سورج گرہن کی نماز ہو رہی ہے, میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں, سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں, میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں. میرے نبی نے نماز میں چہرہ, میرے نبی نے نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا, پھر اچانک سے پیچھے کر دیا. صحابہ نے عرض کی آقا نماز میں آپ نے ہاتھ آگے کیوں بڑھایا تھا؟ نبی نے فرمایا جب میں نماز میں تھا تو میرے سامنے جنت پیش کی گئی, میں چاہتا تھا کہ ایک انگور کا خوشہ توڑ لوں, اور اگر میں توڑ لیتا تو قیامت تک تمہاری نسلیں کھاتی مگر ختم نہ ہوتا. مگر پھر خیال آیا ارے ایسا ہی اچھا ہے کبھی بھوک ہو اور کبھی روٹی ہو, کبھی اللہ کا نام لو, کبھی بھوک میں اللہ اللہ کرے اور کبھی کھا کے اللہ اللہ کرے. نماز پڑھنے, نماز میں دیکھ رہے کہ آقا نے ہاتھ آگے بڑھایا. توجہ کیجیے, توجہ کیجیے. یہ خیال کی بات کر رہا, ارے خیال تو آتا ہی تھا, مگر خیال کے ساتھ ساتھ چہرہ بھی مصطفیٰ کی طرف کر لیا کرتے تھے. چہرہ پھر لیا. اب نماز کا کیا ہوا, ٹوٹ گئی کہ ہو گئی؟ کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی ضرورت ہی نہیں. میرا نبی نے کہا, ارشاد فرمایا, یہ نہیں کہا تمہاری نماز فاسد ہو گئی دوبارہ پڑھو, نہیں. نبی نے یہ نہیں فرمایا نماز ٹوٹ گئی دوبارہ پڑھو, نہیں. نبی نے فرمایا تھا جتنی پڑھ لی تھی ہو گئی, جتنی رہ گئی ہے اسے پوری کر لو. اس کی خالی خیال آنے سے نہیں ہوتی ہے, یہاں خیال کی بات کر رہے, چہرہ بھی مصطفیٰ کی طرف نہیں ٹوٹتی. کبھی تو اعلیٰ حضرت بولے حاجیوں آؤ, شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا سب لوگ کعبے کا کعبہ دیکھو. اچھا ایک بات بتاؤ, ذہن میں علماء کی خاص توجہ, جب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو چہرہ ان کا کعبے کی طرف تھا. کدھر تھا؟ کعبے کی طرف. حجرہ عائشہ پیچھے کی طرف. نبی نے پیچھے سے اپنے دروازے کا پردہ ہٹا کے غلاموں کو دیکھا تو صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ نبی دیکھ رہے ہیں؟ ان کا چہرہ تو آگے تھا نا,
صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ پیچھے سے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں؟ لاؤ نبی کا چہرہ دیکھو. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ نبی کا دیدار ہو سکتا ہے تو وہ نماز میں بھی مصطفیٰ کے دیدار کے خاطر اپنا چہرہ پھیر کے دیکھ لیا کرتے تھے. نبی نا پیچھے سے کوئی دیکھ رہا، مجھے کیا پتا کہ مجھے کون دیکھ رہا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آؤ دنیا کے سب سے بڑے نمازی کی بارگاہ میں چلو، اس سے پوچھو یہ دنیا کے سب سے بڑے نمازی، تم بتاؤ نماز کیا ہے اور آمنہ کا لال کیا ہے؟ زور سے بول دو سبحان اللہ. دنیا کا سب سے بڑا نمازی، لاجواب نمازی، جس کی نماز کا مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. تم کہو کہ مولانا اس نمازی کا نام کیا ہے جو دنیا کا لاجواب نمازی ہے، دنیا کا بے مثل و بے مثال نمازی ہے؟ میں کہوں اس نمازی کا نام ہے علی مرتضیٰ. تیر لگ گیا پنڈلی مبارک میں، کہا جب نکالنا جب میں نماز میں کھڑا ہو جاؤں، اور جب میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھے اپنی بھی خبر نہیں رہتی. حضرت علی نماز پڑھنے تیر نکالا، پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر کب نکالا گیا. بولو بولو، پتہ بھی نہ چلا. عیسیٰ نمازی پتہ بھی نہ چلا کہ تیر کب نکالا. علی سے پوچھو علی تم بتاؤ، تو علی جواب دیں گے اگر مقام مصطفیٰ دیکھنا ہے تو مقام صحوہ میں چلو. مقام صحوہ ہے. مصطفیٰ فرما رہے ہیں علی ذرا بیٹھ جاؤ، تمہاری زانوں پہ سر رکھ کے ہم آرام کرنا چاہتے ہیں. علی فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا، جیسے ہی میں بیٹھا میری زانوں پہ مصطفیٰ نے سر رکھا، آرام کرنے لگے. ادھر مصطفیٰ کا آرام ہو رہا تھا، ادھر میرا دیدار ہو رہا تھا. ادھر مصطفیٰ کا آرام ہو رہا تھا، ادھر علی کا دیدار ہو رہا تھا. علی دیدار کرنے میں مشغول تھا، مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. اتنے میں سورج غروب ہونے لگا، نماز عصر کا ٹائم جانے لگا. میں بڑا متفکر ہوا کہ اب کیا کرو؟ سورج جا رہا ہے، سورج جا رہا ہے. اگر مصطفیٰ کو بیدار کیا تو ادھر شام میں گستاخی، اور بیدار نہ کیا تو ادھر نماز جائے گی. بڑے کشمکش کا عالم تھا. دنیا کا ایک نمبر کا نمازی، لاجواب نمازی، مگر اس کے بعد فیصلہ کر لیا چلو نماز جا رہی ہے، نماز جا رہی ہے، مگر جو میری شام کے سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں یہ جانے نماز ہے. اگر یہاں گستاخی ہو گئی تو یہ کبھی ادا نہ ہو پائے گی. چلو نماز بعد میں ادا کر لی جائے گی، مصطفیٰ کو بیدار نہ کیا جائے تاکہ خلل نہ پڑ جائے. بیدار نہ کیا، مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں. سورج غروب ہو گیا، لیکن نمازی تو نمازی تھا. اگر نمازی کی ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو اس کا دل بڑا بے قرار ہوتا ہے. یہ تو علی کی نماز کا معاملہ ہے. علی کے دل میں جو محبت کا سمندر موجود تھا وہ آنکھوں کے راستے سے باہر آنے لگا. علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رخسار مصطفیٰ پہ گرے. میرے نبی بیدار ہوئے، فرمایا علی روتے کیوں ہو؟ اس کی آنکھ سورج غروب ہو گیا، نماز عصر جا چکی ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا علی رونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چلی گئی تو پڑھ لو. چلی گئی تو کیا کر لو؟ پڑھ لو، ادا کر لو. عرض کرنے لگے آقا واہ، قربان کی نماز آپ کی نیند پہ پڑھوں قضا؟ قربان کی آپ کی نیند پہ پڑھوں قضا؟ آقا میں نماز پڑھوں گا مگر اسی وقت میں پڑھوں گا جو عصر کا وقت ہوتا ہے. تو کہا جی ٹینشن کیوں لیتے ہو تم؟ تمہارا نبی مالک و مختار ہے. ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ تمہارا نبی پاورفل ہے. ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ سورج بھی سنی ہے. ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ کیا بات ہے؟ بولو نیا وہاں بھی ہوتا تو آتا ہی نہیں. کہتا میں کیوں آؤں، میں تو ٹائم کے مطابق ہوں. جب کیوں نہیں پڑھی گئی تم سے؟ ارے گستاخ تو گستاخ ہے نا یار، گستاخ تو گستاخ ہے نا. کہتا پرمپرا کے مطابق گیا ہوں. میں کیوں آؤں؟ حکم خدا تھا، اسی کے مطابق گیا ہوں، میں کیوں آؤں؟ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ یہ وفادار ہے، سننی ہے وہ بھی ٹنا ٹن. ابھی اشارہ کرتے ہیں کمال دیکھنا. یہ سننیو ٹینشن مت لینا، تمہاری تعداد اللہ کی قسم قیامت تک کم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ سمندر کی ساری مچھلیاں سننی، شہد کی ساری مکھیاں سننی، وہ کڑوا رس کڑوا جوس لاتی ہیں پھولوں کا، اپنے گھر میں جمع کر کے جب نبی کا درود پڑھتی ہے تو اللہ مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. آسمان کے سارے ستارے سننی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کی ماں حضرت آمنہ فرما رہی ہیں
جب میرے بیٹے محمد کی ولادت کا وقت تھا تو آسمان کے ستارے میرے گھر میں آ کے ایسے اکٹھا ہو گئے جیسے ٹوٹ کے میرے آنگن میں گر پڑیں گے. میں نے دیکھا ستارے چمک رہے تھے. یہ ستاروں کیوں چمک رہے تھے؟ ارے کام ٹناٹن سننی ہے. نبی کی ولادت کا وقت تھا, جشن چراغاں کر رہے تھے. نبی کی ولادت کا وقت تھا, جشن چراغاں کر رہے تھے. سورج سننی, چاند ٹناٹن سننی. کوئی جماعت تو نہیں آتی ہے آپ کے یہاں؟ نہیں آتی ہے نا. اگر آ جائے تو اس سے کہنا پہلے سورج پہ جماعت لے کے جاؤ, وہ بھی سننی ہے. کہنا جاؤ گے کیلے آؤ گے سوکھے. جا کے دیکھو ایک بار اور کباب فرائی نہ کر دے تمہاری تو بات ہی کیا. جائے گا کباب فرائی, وہ سنی چٹنی لگا کے کھا جانا. ہائے ہائے, ارے ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ ابھی اشارہ کریں گے. ابھی کیا کریں گے؟ اشارہ کریں گے. جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہوتے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے. وہ سجدہ رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ہوتا ہے. سورج سجدہ کرتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے میں نے دن کا سفر مکمل کر لیا. مقام صحابہ میں ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہو گیا, ادھر سورج سجدے میں تھا. اب سجدہ کریں کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ واپس جائیں. سجدہ کریں کہ مصطفیٰ کے اشارے پہ واپس جائیں. ٹناٹن سننی تھا, محبت سے کام لیا. اگر میں سجدہ کرتا رہا تو ایسے لاکھوں سجدے منہ پہ مار دیے جائیں گے جو اطاعت رسول سے خالی ہو. سجدے تو قیامت تک ہوتے رہیں گے. مصطفیٰ نے بلایا ہے فوراً چلو. ادھر مصطفیٰ کا اشارہ ہوا, ادھر سے عصر کا وقت دوبارہ ہوا. اشارہ ہوا, عصر کا وقت, سورج آ گیا. علی نماز پڑھنے لگے. میں نے کہا سورج ہمارے پاس جو ٹائم ٹیبل ہے وہ والا ہے کہ پورب سے نکلے گا پچھم میں چھپے گا, لیکن آج تو الٹا ہو گیا. پچھم سے نکل آئے ہو, یہ والا ٹائم ٹیبل کسی نے ابھی تک نہیں بنایا ہے. سورج کب غروب ہونا ہے ذرا بتاؤ. تو عالم تصور میں سورج نے جواب دیا, اور جب تک علی کی نماز نہیں ہو جاتی اب جب تک غروب ہونا ہی نہیں ہے. کیسا وی آئی پی غلام ہوگا مصطفیٰ کا یہ کہ سورج انتظار کر رہا ہوگا کہ کب علی کی نماز مکمل ہو اور کب میں واپس جاؤں. اچھا ایک بات بتاؤں, بالکل ذہن حاضر کرنا, آگے چلے کے پیچھے تک. آنا دو طریقے کا ہوتا ہے. آنا دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک آنے میں بغاوت ہوتی ہے, دوسرے آنے میں محبت ہوتی ہے. بالکل ذہن حاضر کرنا, اور اعلیٰ حضرت کا شعر یہی سمجھاؤں گا انشاءاللہ مچلو گے, اور جب تک جھومو گے, جب تک جیو گے انشاءاللہ جھومو گے. ابھی کوئی مجمع میں سے اٹھے اور میں کہوں یہ کہاں جا رہا بیٹھ, تو وہ مجھ سے کہے مولانا میں تھک گیا. مثال پیش کر رہا ہوں کیونکہ اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت علماء کی خاص توجہ, ان کے قدموں کو چومتے ہوئے میں یہ پیش کر رہا ہوں بات. توجہ, میں کہوں بیٹھ تو کہے مولانا میں تھک گیا, اور میں کہوں بیٹھ تو وہ کہے مولانا مجھے گرمی لگ رہی ہے. میں کہوں بیٹھ تو بیٹھ جائے. بیٹھا تو مگر بیٹھنے میں بغاوت ہے. زبان درازی کیا, بیٹھا زبان لڑایا, بیٹھا مقابلہ کیا, اس کے بعد جا کے بیٹھا, بیٹھنے میں بغاوت ہے. ایک اٹھا, میں نے کہا اے کہاں جا رہا, الٹے پاؤں واپس آ. یہ محاورہ آپ لوگ بھی بولتے ہوگے, الٹے پیر پلٹانا محاورہ ہے. یہ استعمال کر کے بتاؤں میں آپ کو. 29 میں عید کا چاند نظر آ جائے, 29 کا چاند بمقابل 30 کے چھوٹا ہوتا ہے, تو کچھ کو نظر آتا کچھ کو نظر نہیں آتا. یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو 29 میں جن کی نگاہ تیز ہے یا ان کی نگاہ پڑ گئی, دیکھ لیا ارے وہ عید کا چاند نظر آ گیا. تو جن کو نظر نہیں آیا وہ کہیں گے ارے بھیا کدھر ہے, ہمیں بھی بتاؤ. کہتے ہیں کہ ہاں بتاؤ. وہ کہے گا وہ تو ایک کالی کالی جو بدلی ہے اس کے پاس میں, مثال کے طور پہ. تو پھر بھی نہیں دکھے گا, وہ کہیں گے کہاں ہے کدھر ہے, ارے وہ تو ایک مسجد کے مینار کے اوپر. پھر بھی کہے گا کدھر ہے دکھاؤ, وہ تو ایک پیڑ کی پھلچی کے اوپر. کدھر بھی دکھ نہیں رہا, تو غصے میں بعد میں کہتا میری آنکھوں سے دیکھ وہ ہے. ایک محاورہ یہ, اور ایک محاورہ اور استعمال کر کے بتاؤں میں آپ کو. ایک محاورہ اور استعمال کر, الٹے پاؤں پلٹانا, یہ بھی ایک محاورہ ہے. کیسے؟ قاری معظم صاحب کے یہاں مہمان آ, اعلیٰ حضرت کا شعر سمجھا رہا ہوں, کوئی مذاق بات نہیں ہے.
اور میری تقریر میں اگر اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھ دوں تو رکشہ والا بھی سمجھتا ہے. میں آسان کر دیتا ہوں. ذرا ذہن سے بولیے ذرا سبحان اللہ. قاری معظم صاحب کے یہاں مہمان آئے اور مہمان آئے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں مقام صاحبہ میں جو سورج آیا کون سا والا آیا؟ یہ والا آیا جو کہا تھا مولانا مجھے نیند آ رہی ہے، میں تھک گیا، میں پریشان ہو گیا. یہ والا آیا میں نے کہا بیٹھ تو فوراً بیٹھ. کون سا والا آیا؟ مہمان آئے، یہ اپنے بیٹے کو بلائیں، اے بیٹا یہ 100 کا نوٹ ہے، بچہ ہو لے. ناشتہ لیا دکان سے، مہمان آیا، وہ جانے لگے تو پھر پکڑنا اسے. سن، مہمان کو جلدی ہے، جلدی جانا، الٹے پاؤں واپس آنا. محاورہ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بیٹے الٹے پاؤں پلٹنا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ سیدھا گیٹ ڈال کے جانا اور بیک گیٹ ڈال کے آنا. مطلب یہ نہیں ہے الٹے پیر آنے کا، مطلب یہ ہے الٹے پاؤں آنے کا کہ کہیں باتوں میں مت لگ جانا، کہیں کھیل میں مت لگ جانا، کہیں دیر مت لگا دینا. ڈائریکٹ جلدی جانا، ڈائریکٹ جلدی آنا. ارے یہی مطلب ہے کہ نہیں الٹے پاؤں آنے کا؟ ارے آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ مطلب ہے کہ نہیں ہے؟ بس مقام صحفہ میں آپ نے قلال نے اشارہ کیا تو سورج کیسے آیا یہ بریلی کے رضا سے پوچھو. آنا حضرت بولے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا. اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، دفن امام احمد حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ شیر آیا کہ نہیں آیا؟ ایک بار اگر آیا ہو تو بول دو نا سبحان اللہ. ذرا بھی کہہ سکتا تھا آقا میں کیسے آؤں؟ میں تو حکم خدا کے مطابق گیا ہوں. کہہ سکتا تھا آقا میری تو پرمپرا ہے، یہ ہزاروں سال ہو گئے، آقا پرمپرا کے مطابق گیا ہوں، کیسے آؤں؟ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی. اعلیٰ حضرت فرمایا آپ فرما رہے ہیں پہلے نبی کا معجزہ بتایا اور جب اسے نظر نہ آیا تو کہنے اندھے. پہلے معجزہ بتایا. اعلیٰ حضرت نے کسی کو ایک دم ایسے ہی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اعلیٰ حضرت نے کسی کو ایسے ہی نہیں کافر کہا. پہلے بتایا، سمجھایا، چیلنج کیا. جب نہ مانا تو اعلیٰ حضرت نے پھر اس پر فتویٰ لگایا. اور خالی اعلیٰ حضرت ہی نے نہیں، اس دور کے جتنے بھی جید علماء تھے سب نے اس فتوے کی تصدیق کی. سورج الٹے پاؤں پلٹے معجزہ، چاند اشارے سے ہو چاک معجزہ. پھر بھی کہہ رہا ہم جیسے تھے، پھر بھی کہہ رہا ہم جیسے تھے. تو اعلیٰ حضرت کہہ رہے اندھے نہیں، جیسے تھے اندھے نہیں. جیسے کوئی یہ کہے قاری معظم صاحب کے ہاں بہت اچھا کھانا ہو، بہت اچھا کھانا، لوگ بہت پیٹ بھر کے کھا گئے، پھر بھی کوئی کہے کھانا اچھا نہیں تھا تو کہیں گے اندھے. قورمہ تھا، تو نے دیکھا نا کہ خسی تھا، تو نے دیکھا نا کتنا اچھا اچھا مٹھائیاں تھی. اندھے. اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اندھے دیکھ لے رسول اللہ کی. ادھر تم کیا کہو گے اندھا؟ تم کہو گے مولانا دکھتا تو ہے، میں کہوں گا دکھتا تو ہے مگر تعصب کا موتیہ بن رہ گیا. تم کہو گے مولانا کوئی علاج ہے، میں کہوں گا علاج تو ہر دور میں ہے. ذرا بول بنا سبحان اللہ. علاج بتا رہا ہوں، علاج تعصب کا موتیہ بن رہ گیا ہے. علاج ہے بریلی میں ایک سرجن ہے، اس کا علاج کرنے والا جو اس تعصب کے موتیہ بن کا آپریشن کر دے گا. اس سرجن کا نام ہے تانی سنجا. یار اعلیٰ حضرت کے اس بیٹے کے نام پر بول دو نا سبحان اللہ. تاج الشریعہ جا چلا جا، محبت سے دامن پکڑ لے گا تو بات کر لینا، تجھے عظمت مصطفیٰ نظر آنے لگے گی. دوا بھی بنتی ہے بریلی میں. دوا سرما اگر محبت سے لگا لینا بریلی والا تب بھی شاید کچھ دکھنے لگے. سرما رضا کا نجدی آنکھوں میں تو لگا لے
खुद ना जा सके बरेली तो हमसे मंगा ले, सुभान अल्लाह सुभान मगर लगा ले। हाजियों आओ, वहीं आ जाइए, बिल्कुल हाजियों आओ, वहीं आ जाइए। हाजियों आओ, शाह का रोजा देख, काबा तो देख चुके। काबे का अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ बहुत, वरना बहुत देर मुझे यहीं पर हो जाएगी। बस आखिरी शेर सुनिए आला हज़रत का, गौर से सुन तू रजा, बिल्कुल आखिरी शेर सुना रहा हूँ, गौर से सुन तू रजा। काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। समझाऊंगा तो मचलोगे, अल्लाह की कसम मचलोगे। देखो एक बात, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, विधायक जी ने भी नवाज दिया, बोल दो ना सुभान अल्लाह। देखो बिल्कुल, अगर जितना अच्छा मूड बनाएंगे उतना अच्छा माल पेश करूंगा, इसलिए कि मैं रटी रटाई तकरीर नहीं करता। मेरे अंदर ये चीजें, जितना अच्छा मूड बनता जाता मैं बोलता जाता हूँ। मूड जितना अच्छा शामिल बना देते हैं उतना ही अच्छा बोलता हूँ। और फिर कैसे बोलता हूँ, ये सादाते किराम बुलवाते हैं, सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार जब काबे का तवाफ करने लगे, हज करने के लिए गए थे, गौर से देखा काबे, बिल्कुल इंशाअल्लाह और मजा आएगा, देखिए बहुत मजा आएगा, गौर से देखा। और एक बात बताऊं मैं, काबे का एक परनाला है जिसे मिजाबे रहमत कहते हैं। उलमा ने कहा ये काबे की आंख है। मिजाबे रहमत को क्या कहा उलमा ने? काबे की, जैसे सूरह यासीन कुरान का दिल है, ये बस काबे की आंख है। आला हजरत सरकार ने गौर से देखा और गौर से देख के कहा, काबा एक बात तो बता, ये तेरी आंख पर्वत साइड में क्या देख रही है? बिल्कुल इंशाअल्लाह उलमा की खास तवज्जो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये यहाँ से पर्वत शायद ये शिमाली सी तरफ है ना, काबे का जो परनाला है उसका रुख ये है जैसे मेरी उंगली। ये देखिए भैया, सपोज करो ये काबा और मेरी उंगली ये उसका परनाला, ये मिजाबे रहमत यानी काबे की आंख। क्या है काबे की? अच्छा एक बात बताओ, स्टाफ की बात स्टाफ वाला जल्दी समझ जाता, ये बात है कि नहीं? ड्राइवर की बात ड्राइवर जल्दी समझेगा, शायर की बात शायर जल्दी समझेगा, आशिक की बात आशिक जल्दी समझेगा, आलिम की बात आलिम जल्दी समझेगा, पागल की बात पागल जल्दी समझेगा। स्टाफ का मामला है ना, स्टाफ वाला मामला है, हाँ? स्टाफ वाला मामला। मैंने मुंबई के अंदर देखा कुछ गुंगे इशारों में बातें कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं। मैंने कहा ये क्या रहा? बोला मौलाना इनका भी ट्यूशन क्लास चलता है, ये जो सबसे ऊपर बैठा है ये इनका जो है मास्टर है, टीचर है, इन्हें पढ़ा रहा। सब चलता है, ABCD वो हाथों से बना लेते, सब चलता है उनका। अच्छा, तो मैंने कहा स्टाफ का मामला, स्टाफ की बात स्टाफ वाला ज़रा, और जाहिल की बात जाहिल अच्छे समझे। जाहिल का मुकाबला आलिम से करा दोगे तो आलिम हाथ जोड़ के पीछे छुड़ाएगा, भैया मुझे माफ कर। तो आलिम तो कुरान और हदीस की रोशनी में बात करेगा, ये तो खेतो मैडो सीधा ही चला जाएगा। थोड़ी है ये थोड़ी पता मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हैं? एक साहब ने आज मुझे फोन किया, फोन करके मैं आ रहा था, आपने सवाल पूछा, बताइए वो खातून कौन है जिसका शोहर भी नबी, जिसका बेटा भी नबी, जिसके अब्बा भी नबी। मैंने कहा ये तुम मुझसे सवाल कर रहा, तुझे नमाज याद है? जुमे की पढ़ी थी नमाज 8 दिन में जुमे की, वो भी पढ़ी हो कि ना पढ़ी हो, कैसी पढ़ी हो अल्लाह ने? ऐसी पढ़ी हो कि मैंने देखा जो 5 वक्त का नमाज है उसकी 4 रकात ना हुई, और जो ये 8 वाला है 8 दिन में जाता पूरी 12 रकात लपेट के मस्जिद से बाहर। लिपटी लिपटवर कर रहा, पटकोड़ी जा, सिजदे ऐसे कर रहा जैसे मुर्गी ठाऊं मारती है जमीन में, खटाखट खटाखट। मैं अफसोस कि हमें नमाज भी याद नहीं। अभी क्रिकेट के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड पूछे तो छोटा सा बच्चा बता देगा, मौलाना सचिन ने 100 तक मारे, ना खुश होकर बतागा। लेकिन अगर पूछ लो बता मेरे नबी की शहजादियां कितनी है, नाम क्या है, खामोश नजर आ गया। कहा मौलाना मैं तो मेरे अब्बा को भी पता ना होगा, पूछे। हैरत की बात है, बोल हैरत की बात है, अरे है कि नहीं हैरत की? ए लोगों उल्टे सीधे सवाल मत पूछा करो, उलमा से वो सवाल पूछो जो तुमसे कब्र में भी काम आए, हश्र में भी काम आए। कुछ लोग खाली इम्तिहान के लिए पूछ रहे हैं, जवाब भी बना फिर भी पूछ रहा। ये तुमसे बोला मौलाना हजरत मूसा की वालदा का नाम क्या था? मैंने कहा भैया क्या करेगा? बोला नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे बता तो करेगा क्या? बोला मैंने ये सुना कि किसी ताले में पढ़ के फूल तो खोया था। तो मैंने कहा कोई बैंक लूटने का इरादा है क्या? मूसा की माँ का नाम पूछ रहा। अरे नबियों की तादाद पता नहीं किसी को सही क्या है, सब कहते हैं 1,24,000 कमोबेश,
تو سارے انبیاء کی جب تعداد معلوم نہیں تو ان کے نام کہاں سے یاد ہوں گے؟ اور جب ان کے نام یاد نہیں ہوتے تو ان کے والدین کے کہاں سے یاد ہوں گے؟ تو بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو اشتاق کی بات اشتاق بہت اچھا سمجھتا. ایک پاگل نے کسی کا بچہ لیا 2 منزلہ مکان پہ چڑھ گیا اور سینے کا دروازہ بند اندر سے, اور چھجلی پہ آ کے بولا پھینکوں اسے. پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, بھیا اسے چھوڑ دے مر جائے گا بچہ, اگر پھینک دیا بولا پھینک کے مانوں گا, چھوڑوں گا نہیں. لوگ بولے بھیا تجھے پیسے دیں گے مال دیں گے چھوڑ دے, مگر پاگل کی نظر میں پیسے کی اہمیت ہو تو وہ پاگل ہی کیوں ہو؟ پاگل کی نظر میں تو سونا اور مٹی ایک ہے. بولا پھینکوں گا مانوں گا نہیں. اتنے میں ایک پاگل اور کودتا پھانتا آ گیا. بولو کیا کر رہے ہو؟ بولے تیرے بھیا کو سمجھا رہے ہیں وہ چڑھا پڑا اوپر, تو بچے کو پھینکنے تیار ہے, چھوڑ ہی نہیں رہا. تو کہہ رہا مجھے پتا یہ پھینکے گا ضرور. تجھے کیسے پتا؟ بولا اسٹاف کا معاملہ, پھینکے گا ضرور یہ. تو بولے پھر کیا کریں؟ بولا مجھے موقع دو, 1 منٹ کے اندر اتار دوں گا. اگر نہ اتار دوں تو رجسٹرڈ پاگل ہے. کیسے اتار دے گا؟ بولے موقع تو دو. لوگوں نے کہا چل بھائی تجھے ہی موقع دیا تو اتار. لوگوں سے کہا دور چلے جاؤ, لوگ دور چلے گئے. بولے ایک بلیٹ لاؤ, وہ سیونگ کرنے والا. لوگوں نے کہا اتارنے سے بلیٹ سے کیا مطلب؟ یار سیڑھی منگاتا رسی منگاتا تو ہم سمجھ لیتے اتارے گا, لیکن بلیٹ سے کیا مطلب؟ ارے بولے یار چلو موقع دیا تو جیسا کر رہا کرنے تو دیو. کسی نے کوئی پرانا یوز کیا ہوا بلیٹ لا کے دے دیا, لے بھیا بلیٹ ہی ہے اب اتاری سے. بولا تم دور چلے جاؤ, سب دور چلے گئے. اوپر والے سے بولا اتر رہا کہ نہیں اتر رہا؟ تو پاگل بولا نہیں میں نہیں اتروں گا, بچہ پھینکوں گا. بولا یا تو اتر جا اور نہیں تو اس بلیٹ سے بھی بلڈنگ کو کاٹ کے گراؤں گا. جیسے بلیٹ کا اشارہ کیا تو